رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ تنازع کشمیر سمیت قومی مفاد کے اہم امور پر مشترکہ لائحہ عمل وضع کرنے کی غرض سے ایک سیاسی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور تحریک انصاف سندھ کی کور کمیٹی نے آج رات کراچی میں ایک اجلاس میں پارٹی امور اور صوبے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ فوجی قیادت کو آج کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ علاقائی سلامتی کے امور پر جامع بریفنگ دی گئی۔ اور وزیر اطلاعات نے آج شام اسلام آباد میں کابینہ اجلاس کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر عوام اور معیشت کے تحفظ کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مسئلہ کشمیر سمیت قومی مفادات کے اہم امور پر مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے ایک سیاسی کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور عوامی نیشنل پارٹی کو اس عمل کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا متفقہ موقف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کا مخالف ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل میں غیر مستقل نشست باری کی بنیاد پر دی جاتی ہے اور ماضی میں پاکستان بھی عالمی ادارے کا غیر مستقل رکن رہا۔ وزیر خارجہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ان سے اور وزیر اعظم سے منسوب بیانات کی بھی سختی سے تردید کی۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس پھیلنے سے پہلے ٹیکس کی وصولی میں 17% اضافہ دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران 1824 کلومیٹر سڑکوں کے منصوبوں کو مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے مزید منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے تحریک انصاف سندھ کی کور کمیٹی کے اراکین نے آج گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پارٹی کے معاملات اور صوبائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران گورنر سندھ عمران اسماعیل اور بحری امور کے وفاقی وزیر بھی موجود تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر فوجی قیادت کو علاقائی سیکیورٹی امور خصوصاً کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے قومی سلامتی کے لیے ISI کی انتھک کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تیاری پر اطمینان ظاہر کیا۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے باکسر سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مکٹا گاؤں کا رہائشی بابر حسین بھارتی فوج کی اندھادھند فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں اقتصادی صورتحال اور زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی مرتب کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عوام اور ان کے روزگار کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شبلی فراز نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے لیبارٹریز، وینٹیلیٹرز اور آکسیجن والے بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا اور ضابطہ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس سے متعلق جائزہ اجلاس امور نوجوانان کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی صدارت میں ہوا۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے ٹائیگر فورس سے متعلق مشاورت کی گئی۔ پنجاب کے تمام ڈویژنل کمشنرز نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صوبائی وزیر چودھری اخلاق احمد بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اور مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے پہلے 2 سال میں 5,000 ارب روپے کی بھاری رقم قرض کی صورت میں ادا کی اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کر کے 3 ارب ڈالر تک لایا۔ انہوں نے آج بجٹ کے بعد ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی تو پاکستان کو اقتصادی بحران کا سامنا تھا، جس نے ہمیں IMF کا اقتصادی پیکج لینے پر مجبور کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk